اور اب بات کریں گے کراچی میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کی۔ سی ویو پر پولیس اہلکاروں نے شادی شدہ جوڑے کو اتوار کے روز تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ بورڈ بیسن تھانے میں تعینات اہلکاروں نے پہلے مبینہ طور پر پیسے مانگے اور پھر خاتون اور اس کے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ شہری نے موبائل سے فوٹیج بنانا شروع کی تو اہلکار آپے سے باہر ہو گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود، چونکہ آپ نے دیکھا جیسے فوٹیج میں یہ پولیس اہلکار خاتون کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا رہا، ان کو تھپڑ بھی مارتا رہا، خاتون بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہی تھی اور گن بھی لوڈ کر لی تھی اس پولیس اہلکار نے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنی کلاشنکوف بھی لوڈ کر لی تھی۔ اور آفرین ہے اس مرد پہ جو بڑی ڈھٹائی سے اور بڑے سکون سے ویڈیو بناتا رہا اور اس نے کوشش، اور یہ سچ منظر عام پہ لے آیا۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ساؤتھ جناب پیر محمد شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو۔ یہ بتائیے گا کہ پولیس اہلکاروں کو تو برطرف کر دیا گیا ہے، کیا ان واقعات سے، اس اقدامات سے کیا ایسے واقعات رک جائیں گے سر؟ جی ہاں بالکل، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور اس پر جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے جس طرح سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کیا، اس حوالے سے جو ان کو سزا ملی ہے وہ بالکل اس کے مستحق تھے۔ دے آر نو مور پارٹ آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ۔ ان کو ہم نے نوکری ان کی ختم کی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کر رہے ہیں، بیکاز دے آر کرمنلز ہماری نظر میں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جہاں پہ اس طرح کے گندے انڈے ہیں، جو یہ بیڈ ایپلز ہیں، اس کو ایکسپوز کیا ہے ان کو۔ اچھا شاہ صاحب، پولیس چیف کے حوالے سے واضح ہدایات بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے کہ چیزیں بھی پتہ ہیں لیکن اس کے بعد اس پہ عمل درآمد بھی نہیں کرنا؟ اس واقعے کے بعد تو یہی کیا ہے، ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے۔ پرو ایکٹیولی ہم ہر رول کال کے اندر تمام آفیسرز کو یہ باور کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو سرو دا کمیونٹی۔ ان کو آپ نے پروٹیکشن کا احساس دینا ہے، ان کو یہ فیل کرانا ہے کہ یہاں پہ نہ صرف کرائم کم ہوا ہے بلکہ وہ فیل کرے کہ ہاں کرائم کم ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جتنا بھی ساؤتھ کا زون ہے، ایون وہاں پر کرائم کا جو پرسنٹیج ہے بہت ڈاؤن گیا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بدنام کیا پورے پاکستان میں، ہمارے کراچی میں، سندھ میں، دے شوڈ بی ڈیلٹ وتھ ایز اے کرمنل۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ جی۔ ایس ایس پی ساؤتھ پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی حوالے سے بات کریں گے ہم ایس ایس پی سہائے عزیز صاحبہ سے۔ میم ویلکم ٹو آور شو۔ یہ بتائیے گا کہ آئے دن کی بات ہے، کوئی لڑکا لڑکی، کوئی مرد و عورت سی ویو میں کلفٹن میں اکٹھے چل رہے ہوں، ان کی جانب سے بائک پہ سوار پولیس اہلکاروں کی جانب سے ان کو روکا جاتا ہے، نکاح نامہ مانگا جاتا ہے، شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے واضح ہدایات موجود ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ میں جب شروع میں یہاں پر آئی تھی تو ایک تو کمپلینٹس آئی تھی اس قسم کی کہ پولیس نکاح نامہ مانگ رہی ہے، تو وہ جو پولیس اہلکار تھے ان کو فوری معطل کیا گیا تھا اور پھر ان کو دوبارہ کبھی بھی پوسٹنگ نہیں دی گئی تھی کلفٹن ڈویژن میں۔ ہم ابھی ایک یونٹ بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹورسٹ پروٹیکشن یونٹ، جو کہ سی ویو پر ہی ہوگا۔ زیادہ تر ہمارے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی نکاح نامہ طلب نہیں کرے گا، کوئی کسی کا منہ کھول کے اس کو نہیں کہے گا کہ منہ میں تمہارا لائک یو وانٹ ٹو اسمیل اٹ۔ تو ایسی مطلب وی آر ناٹ فار مورل پولیسنگ، مورل پولیسنگ کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں اور یہ بار بار بریفنگ بھی دی جاتی ہے، لیکن ون تھنگ از گڈ کہ 6 ماہ میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ پہلے زیادہ ہوتے تھے، ابھی یہ ون آف اٹس کائنڈ سامنے آیا جس کا فوری طور پہ ایکشن لیا گیا، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ سوسائٹی اور میڈیا نے اسے اپریشیٹ بھی کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سہائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم مورل پولیسنگ کے لیے نہیں ہیں، ان کے کام کچھ اور ہے لیکن یہ کر کچھ اور ہے۔ یہ اسی حوالے سے تھوڑی مزید بات کریں گے، پولیس کا کام کیا ہے، کیا کریے، جو سزا ملتی ہے وہ کافی ہے یا ناکافی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اے آئی وائی نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ نذیر شاہ۔ السلام علیکم جی شاہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ شاہ صاحب، ابھی سہائی صاحبہ نے یہ بولا کہ مطلب مورل پولیسنگ کا تو ان کا کام ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے نہیں ہوتے، دوسری جگہوں پہ جہاں ان کو مارجن مل رہا ہوتا ہے کمائی کا وہاں ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کو لگتا ہے جو ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے، ان کو ڈسمس کر دیا گیا، یہ اناف ہے؟ مطلب یہ کافی ہوتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کراچی پولیس نے کراچی کے امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، کئی شہداء نے اپنی جانیں دے کر اپنا سندھ پولیس، کراچی پولیس نے جو ہے نا کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی جو بلیک شیپس ہیں، ہر گزرتے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں
اور سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کراچی جو پولیس ہے یا سندھ پولیس ہے نا، یہ پولیس پی ایس پی کہا جاتا ہے نا، پولیس سروس آف پاکستان، تو پولیس سروس ہے، پولیس فورس نہیں ہے۔ سروس کا مطلب یہ کہ شہریوں کی جس طرح کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے کہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا۔ آپ کسی پبلک پلیس میں کھڑے ہوں تو آپ کو کسی لٹیرے سے زیادہ اگر اپنے محافظ سے ڈر لگے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر یہ غلط سمت کی طرف شرمندگی کی بات ہے۔ لیکن جو ساؤتھ زون پولیس نے کل اتنا پرومپٹ اتنا انسٹنٹ ایکشن لیا ہے، تو چونکہ میں کرائم رپورٹر ہوں، ہم آئے دن اس طرح کے واقعات، اس طرح کی ان کے مس کنڈکٹ دیکھتے ہیں، تو اتنی بڑی سزا نہیں دی جاتی جیسے کل۔ تو مطلب کسی عورت کو آپ نے پکڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ بھی جڑ دیا، تو مطلب مجھے تو لگتا ہے یہ سزا بھی کم ہے، مطلب اس کو سب کے سامنے کھڑے کے میں اس عورت کو پہلے اس کو بھی لگانی چاہیے تھی۔ دیکھیں اخلاقی طور پہ تو یہ سزا بہت کم ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی کے 15 20 سال 25 سال پولیس کو دے چکا ہے، اب اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا، اسے الاؤنسز ملنے تھے، پینشن ملنی تھی، اس کی سروس بک تھی، پراپر اس کو پیسے ملنے تھے، اچانک سے اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے۔ اچھا یہ بھی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا شاہ صاحب؟ بالکل ٹرمینیشن ہے، یہ ٹرمینیشن ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ یہ کل ہی ایسا ہوا ہے کہ لوگ گئے سی ویو پہ گئے، وہاں کے جوڑے کو پکڑا، نکاح نامہ مانگا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں کیا ہوگا، انہوں نے پہلے بھی کیا ہوگا۔ دیکھیں کراچی جس طریقے سے وہ آئے موبائل بنانے میں، ویڈیو بنانے میں، جیسے وہ بائک سے اترے مارنے کے لیے عورت کو، مطلب یہ جو ایک طرح سے نا جو ان کا کانفیڈنس ہے نا خود ہی برا کام کرتے ہوئے، اسے پتا چلا تھا کہ اٹس ناٹ دی فرسٹ ٹائم۔ کراچی کے چند مقامات ایسے تھے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ تھے، جن میں ایک مزار قائد ہوتا تھا، جب وہاں پر سیکیور نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر جو فیملیز آتی تھی ان کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہل پارک تھا، ایون کہ وہ بات یہاں پر ہم آن ریکارڈ بتا نہیں سکتے، ہل پارک جو اس کے اندر مین جگہ ہے، وہاں پر نہ صرف جو کپلز ہوتے تھے، جو کالج کے لڑکے لڑکیاں جاتے تھے، تو ان کو نہ صرف ان سے رشوت طلب کی جاتی تھی بلکہ ان سے بدسلوکی بھی کی جاتی تھی جو یہاں بتا نہیں سکتے۔ تو اس طرح کے واقعات تو سینکڑوں کی تعداد سے بھرے پڑے، لیکن جیسے جیسے ٹائم اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے، پولیس میں بھی شعور آتا جا رہا ہے، پولیس میں اچھے افسران بھرتی ہوئے ہیں، ینگ افسران ہیں، اور جو خود سمجھتے ہیں کہ ان کے پولیس والے کیا کر رہے ہیں، پراپر ان کی ایک ویجیلنس ٹیم ہوتی ہے جو ایسے اہلکاروں کے اوپر نظر رکھتی ہے، پھر ان کی ایک رول کال کہلاتی ہے۔ رول کال میں ان کی جو ویجیلنس ٹیم بتاتی ہے کہ فلاں اہلکار اس ایفنس میں ملوث ہے، ان کو بلا کر شوکاز دیے جاتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اب آپ یہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ صبح سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے سے کچھ نہ کچھ ڈسکشن جاری ہے۔ کل ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی کہ ایک پولیس والے صاحب تھے جو شدید نشے کے عالم میں کچھ افسران سے باتیں، کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، اور اپنے افسران کے متعلق کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے جو اس وقت آن ایئر نہیں کہے جا سکتے، اور کل وہ بیپ کے ساتھ چلائے جا رہے تھے۔ کیا بنا ان صاحب کا؟ یہ شوکت علی کورنگی ڈسٹرکٹ کا یہ اہلکار ہے، اور یہ بہت اس وقت مزے میں، آپ یہ مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت یہ فلائٹ موڈ پر ہے، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی جس میں پیسوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ اپنے افسر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے کہا 10,000 روپے دے دو ورنہ ایس ایس پی صاحب آئے ہیں اور یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کو نہ صرف معطل کر دیا گیا بلکہ اس کے عہدے میں تنزلی کرتے ہوئے اس کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ اچھا کیا یہ ہم سنوا سکتے ہیں کہ جہاں چلے بیپ کا مارجن ہو گیا، ذرا سنوا دے ذرا جی آواز۔ ادھر تیری وجہ سے دیکھ ایس ایس بی کو آنا پڑا، تو شام کو 10,000 میرے دفتر میں لے کے نہیں آیا، تیرے کو میں بند کروں گا۔ میں نے کہا سر میں ابھی تو یہ خلاف دفتر کو چھوڑو، ابھی بند کر لو۔ خطرناک الفاظ۔ دیکھیں ایک وردی ریسپانسبلٹی کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اسی وردی میں نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ایسے حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس حالت کو ہم کھل کے یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ٹریننگ کی کمی ہے، اہلکاروں کی کمی ہے، یا اختیار کل ہے، یا قانون سرے سے ہے ہی نہیں ہے، ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا ڈر ہی نہیں ہے؟ کہیں ہم ان کی اندھا دھند فائرنگ کے والے سے بات کر رہے ہوتے، وہاں کی ٹریننگ آ جاتی، اور اب یہ جو اخلاقیات میں جس قدر گری ہوئی حرکتیں جو کر رہے ہیں اس کی بات آ جاتی ہے۔ دیکھیں کراچی پولیس یا سندھ پولیس جب سے قائم ہے، اور جو پرانے پولیس والے ہیں جن کی موٹی موٹی توندے باہر ہوتی تھی، آپ ان کے 10 20 سال تک ان کے ریفریشر کورس نہیں کروائے جاتے تھے، ان کے ورک شاپ نہیں کرائی جاتی تھی، اب جا کر یہ دوبارہ سے اس طرح کا کام شروع کیا کہ
ٹریفک پولیس کو الگ ریفریشر کورس کروائے جاتے ہیں، جو آپریشن پولیس ہے ان کے کورسز الگ ہیں، انویسٹیگیشن پولیس کے الگ کورسز کرائے جا رہے ہیں کہ پروسیکیوشن ہوتی ہے ملزم کیسے چھوٹ جاتا ہے۔ جب آپ کو انویسٹیگیشن میں تعینات کیا گیا ہے، اب یہ تمام چیزیں پولیس جو ہے نا اب اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہے۔ پولیس کو دیکھ کر شہری کو سب سے پہلے اس کے ذہن میں رسپیکٹ آنی چاہیے کہ یہ وہ محافظ ہے جس کی وجہ سے کراچی میں نو گو ایریاز ختم ہوئے ہیں۔ آپ کی بات میں کٹ کروں گی، لیکن میں ایز اے فیمیل جب میں خود ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں اور کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پولیس کا ناکہ لگا ہوتا ہے تو کہیں کہیں ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں میں انکمفرٹیبل فیل کرنے لگ جاتی ہوں۔ مطلب ایک وردی والے سے مجھے، جہاں وردی والا اس کو دیکھ کے مجھے ہونا چاہیے احساس تحفظ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی میں سیکیور ہوں، لیکن وہ چیز نہیں آتی۔ یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس کے سب سے پہلے تو شہری کو اپنے رائٹ پتہ ہونے چاہیے، لیکن شہری کو رائٹ پتہ ہونے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ نہیں چاہیے۔ پولیس جو آپریشن پولیس ہے کالی وردی والا، یہ آپ کا لائسنس نہیں چیک کر سکتا۔ ان کو جب پیسوں کی طلب ہوتی ہے یہ آپ کو روکیں گے، یہ آپ سے وہ چیز مانگیں گے جو اس کی ڈومین ہی نہیں ہے، یہ آپ سے نکاح نامہ طلب نہیں کر سکتا، یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ یہ آپ کا لائسنس، یہ آپ کے کاغذ ضرور چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں گاڑی چوری کو تو نہیں ہے۔ آج کل پولیس کے جتنے بھی ناکے لگے ہوتے ہیں، سنیپ چیکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو ہر پولیس والے کے ساتھ ایک سی پی ایل سی کا اہلکار موجود ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیپ ٹاپ لے کے وہ چیک کرتا ہے، اور ہم نے خود ان کی کئی سنیپ چیکنگز پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے۔ انہوں نے سابق آئی جی سندھ کو بھی روکا ہے، انہوں نے بلا تفریق کارروائی اگر ہوتی ہے نا، بہت اچھی، اگر بلا تفریق کارروائی ہو تو نہ مجھے اعتراض ہوگا، کیونکہ میں بولوں گا جب اس کو روک رہے ہیں بہت اچھی، شیشے بھی سب کے بلیک اتار رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے تھے پہلے کہ ایک عام شہری تو لائن میں کھڑا ہوتا تھا، افسر کو کہتے تھے سر آپ جائیں، اب وہ نہیں ہے، اب یہ روکتے ہیں، ایکشن بھی کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پہ پانی اس وقت پھر جاتا ہے جب اس طرح کے لوگ نشے میں آتے ہیں، جب اس طرح کے لوگ ساحل پہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک افینس نہیں ہے، یہ دو افینس ہے۔ ایک تو 8 مارچ ابھی گزرا خواتین کے حقوق کا عالمی دن، یہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا، عورت پہ مغرضات بکی، اس نے اسلحہ تانا، یہ 3 سے 4 افینس ہے۔ ایک شخص کی ڈیوٹی پی ایس ایل پہ تھی اسٹیڈیم پہ، اس کے پوائنٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا، اگر وہاں کچھ ہو جاتا۔ دوسرے کی ڈیوٹی تھی مزار عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ، تیسرے کی ڈیوٹی تھی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن پہ۔ صرف ایک اہلکار ایسا تھا جس کی اوریجنل ڈیوٹی ساحل پہ لگائی گئی تھی، اور یہ تینوں وہاں بیٹھ، چار بندے بیٹھ کے، چار بندے۔ جب آدمی غائب ہے اس کو کچھ پتہ چلا، وہ ملا نہیں۔ دیکھیں وہ اس واقعے میں یہ ہماری بات ہوئی تھی، پیر محمد شاہ ایس ایس پی ساؤتھ تھے، وہ اس واقعے میں ملوث نہیں تھا، لیکن پولیس کا ایک ایس او پی ہے کہ جو بندہ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ اس میں موجود ہو یا نہیں ہو، لیکن اس کے اوپر وہی کارروائی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہونے کا، اور جیسے کہ بتا رہے تھے کچھ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کچھوے کی چال ہی صحیح، لیکن بہتری کی طرف چیزیں چل پڑی ہیں، اور میری دعائیں اور میری بھرپور نیک تمنائیں سندھ پولیس کے ساتھ۔ اسپیشلی میں اس جوڑے کو جس نے پولیس میں آ کے رپورٹ کی ہے، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمت دکھائی، یہ آئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے، ان کی وجہ سے ایٹ لیسٹ جو لیسن وہ گیا ہے کہ آئندہ آپ کسی کو، اسپیشلی پولیس کا یہ کام ہی نہیں کہ آپ کسی کو بھی روک کے اس کا نکاح نامہ پوچھیں، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو جو فائدہ ہے وہ میرے خیال سے ضرور ہوا ہوگا۔ بالکل بالکل جناب، موونگ آن، تھینک یو سو مچ نذیر شاہ صاحب کا۔ موونگ آن